بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انعامات، جو اپنی رحمتیں اور کرم ہم پہ کیے ہیں، ان میں سے ایک عظیم مہربانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت بھی عطا کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو انسان کے ہر دکھ سکھ میں اسے کام آتا ہے، جو انسان کی بیماری میں اور صحت میں اسے کام آتا ہے، جو اس کی خوشی میں اور اس کے غم میں اسے کام آتا ہے، جو زندگی کے ہر لمحے میں اسے کام آتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اسے کام آتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ اسے کام آتا ہے۔ وہ چاہے دنیاوی معاملہ ہو، دنیاوی کام ہو، یا پھر اس کا روحانی معاملہ ہو یا روحانی مسئلہ ہو، اس قرآن مجید میں ہر طرح کی ہر بات اور ہر معاملہ موجود ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں سے وابستہ کر دیے، وہ چاہے پیر فقیر ہو، چاہے مولوی علامہ ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی وڈیرا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو۔ یہ ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارا انسانوں سے وابستہ ہو جانا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی رہنمائی کے لیے جب قرآن مجید اتارا تو ہم نے دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو اس طرح الجھا دیا کہ قرآن مجید سے ہم دور ہو گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کوئی دینے والا ہے؟ جو اپنے بچوں پہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہو اور قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو وہ مزاج بھی نہیں دیا جاتا، وہ ماحول بھی نہیں دیا جاتا، وہ ذہن سازی نہیں کی جاتی، وہ تربیت نہیں کی جاتی، اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی تیار نہیں کیا۔ بڑے بڑے اسکول موجود ہیں، نرسری سے لے کے پرائمری سے مڈل سے پھر میٹرک، پھر اس کے بعد کالج لائف، یونیورسٹیاں، مختلف ادارے، اور ان تمام میں پوری زندگی ہم اپنے بچے کو تعلیم اور تربیت کا ایک سنہری موقع دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی زندگی کا نہ جانے کتنا حصہ خرچ کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ اپنی دنیا بنا سکے، اپنی دنیا بنا سکے، اپنی دنیا بنا سکے، جبکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کا علم کسی کام نہیں آنے والا، اور اس دنیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت علم تو قرآن میں موجود ہے۔ اس دنیا میں رہنا کیسا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، دوسروں پہ فوقیت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا کی بادشاہی کیسے لینی ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی فقیر کیسے رہنا ہے، دنیا کے ہر معاملے کی تعلیم قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ تمام دنیا کے سارے سبجیکٹ پیچھے چھوڑ کے صرف قرآن مجید کی تعلیم کو ہی فوقیت دیں، اور اپنے بچے کو قرآن مجید کی حقیقی تعلیم دیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے۔
ہمارا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک قرآن سے کبھی بات نہیں کی، ہم نے کبھی قرآن سے گفتگو نہیں کی، ہم نے قرآن سے کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک عربی متن ہے، جیسے انگلش کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان کا انگلش کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس طرح ہم نے عربی کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن یہ عربی متن ہر بندہ انگلش اخبار پڑھ لیتے ہیں، انگلش رسالے پڑھ لیتے ہیں، انگلش ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، انگلش سانگ سن لیتے ہیں، انگلش فلمیں دیکھ لیتے ہیں، وہ انگلش سمجھ آتی ہے آپ کو، قرآن کی عربی کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم سب کو کچھ نہیں آتا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ قرآن کی عربی ہمارے لیے کتنی آسان تھی۔ اس کا متن جو ہے وہ ہماری اردو میں موجود ہے، اس کا متن ہماری فارسی میں موجود ہے، اس کا متن ہمارے سندھی میں اور ہندی میں موجود ہے، اس کے عربی کے بہت سارے متن ہماری زندگی کی عام لائف کے محاوروں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم نے عربی کو اپنے آپ سے دور کر دیا، انگریزی کو اپنے نزدیک کر لیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ہماری لاکھوں کی کمائی بچے کو انگریزی سکھانے میں لگی رہی، ہماری زندگی بھر کی محنتیں بچے کو انگریزی سکھانے میں لگی رہیں، دنیا داری سکھانے میں رہیں، دنیا کے معاملات سکھانے میں لگے رہے، دنیاوی تعلیم دینے میں لگے رہے، جبکہ دنیاوی تعلیم کا بھی بیسک کلچر جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے میں پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ تعلیم کا ریئل نتیجہ جو ہے وہ تب ہمیں حاصل ہوتا ہے جب ہماری تہذیب زندہ ہو، جب ہم اپنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ زندہ ہوں، جب ہمارے پاس ہماری روایات ہوں، جب ہمارے پاس اخلاقیات ہوں، جب ہماری ذہنی تربیت ہو تو تعلیم ہمیں فائدہ دیتی ہے، اور ذہنی تربیت نہ ہو تو تعلیم فائدہ نہیں دیتی۔ اور قرآن مجید واحد کتاب ہے جسے آپ صرف کتابی صورت میں بھی پڑھانا چاہو تو وہ کافی حد تک ذہنی تربیت کر دیتی ہے۔ ہم نے بچوں کو اپنی حقیقی تربیت سے دور کر دیا، قرآن مجید سے دور کر دیا۔ قرآن مجید سے ہم نے کبھی خود گفتگو نہیں کی، ہمارے بچے کیا گفتگو کریں گے؟ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، ہم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ ہمیں کاروبار کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں منافع کس طرح کمانا چاہیے، ہمیں بچت کس طرح کرنی چاہیے، اور اس بچت کو مزید سیکیور کر کے اور زیادہ آگے ہم ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس زمین پہ ہم اس کو نافذ کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے قرآن سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمین سے آگے ہم فضاؤں میں، ہم پانیوں میں اتریں تو کیسے اتر سکتے ہیں، اور اگر پانی پہ بادشاہی کرنا چاہیں تو کیسے بادشاہی ہوگی، ہم فضاؤں میں بادشاہی کرنا چاہیں تو کیسے بادشاہی ہوگی، ہم اپنے باطن کو اگر منور کرنا چاہیں تو کیسے منور کریں، ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے عشق میں اور اس کے حبیب کے عشق میں جوڑیں تو کیسے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھیں تو کیسے رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اس قرآن کے اپنے مراتب کیا ہے، اس قرآن کے اپنے مقاصد کیا ہے، اس کو آخر بھیجا بھی گیا تو کیوں بھیجا گیا۔ قرآن پاک تو بار بار ہمیں کہتا ہے افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم اس بات کے لیے پریشان کیوں نہیں رہتے ہو، اس بات کی تڑپ کیوں نہیں رکھتے ہو کہ آخر مجھے جو اللہ نے بھیجا اور بھیجا بھی تمہارے لیے،
ایک عام پبلشر آپ کے لیے کوئی بک بناتا ہے آپ کے بچوں کے لیے، آپ اسکولوں میں اس کو اپنا سلیبس کا حصہ بناتے ہو، لیکن ایک رب کائنات نے، رب کبریا نے آپ کے لیے ایک پبلیکیشن بھیجی ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، اس چیز کی طرف ذرا سے بھی توجہ نہیں ہے، صرف تقدس کی حد تک آپ نے قرآن کو رکھا ہے، تقریباً ہر گھر میں رکھا ہے، مسجدوں میں قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں عجیب المیہ ہے کہ جب گھر میں قرآن مجید شہید ہو جائے تو ہم اسے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، اور مسجدوں میں جا کے دیکھیں پھٹے پرانے قرآن مجید بھی بہت سارے ملیں گے۔ یہ تقدس ہے قرآن کا، یہ احترام ہے قرآن کا، یہ رشتہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، اور اگر یہی رشتہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے تو پھر یہ دنیا میں ہماری حالت جو ہے وہ پھر ایسی ہونی چاہیے، اور اس حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ جس کتاب سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے تھی اس کتاب سے ہم نے رہنمائی نہیں لی، ہم نے لوگوں سے رہنمائی لی ہے، علماء سے رہنمائی لی ہے، مفتیوں سے رہنمائی لی ہے، پیروں فقیروں سے رہنمائی لی ہے، سیاستدانوں سے رہنمائی لی ہے، بیوروکریٹ سے رہنمائی لی ہے، اور آگے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں اور لوگوں کے آگے جا کے جھکتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جھکنا چاہیے تھا، جہاں سے رہنمائی لینی چاہیے تھی، جس کو پڑھنا نہیں تھا، جس سے گفتگو کرنی تھی، جس سے باتیں کرنی تھی، اور یہ قرآن پاک باتیں کرتا ہے، حقیقت میں یہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اس انداز سے قرآن کو پڑھا نہیں ہے نا، آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، اس عشق کے ساتھ آپ پڑھیں کہ یہ رب کبریا کے الفاظ ہیں، یہ جو آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، اس بات کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس ایک عام کتاب اور ایک عام کتاب کے عام سے الفاظ آپ نے ادا کر دی۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اس کو ایک عام کتاب سمجھی ہے، اس کو کبھی رب کا کلام سمجھ کے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ رب کلام کرتا ہے وہ بھی مجھ سے، رب کلام کرتا ہے وہ بھی آپ سے، اور سب سے رب کلام کرتا ہے۔ آپ کلام کرو تو صحیح، آپ بات کرو تو صحیح، آپ بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو۔ یہ بات ذرا تصور میں تو لاؤ، جو الفاظ اللہ نے ادا کیے وہ الفاظ آپ کی زبان ادا کر رہی ہے، جو طریقہ اللہ نے سکھایا وہ طریقہ آپ اپنی زبان سے صرف ادا نہیں کر رہے ہو، اس پہ عمل بھی کر رہے ہو۔ جو قصہ، جو کہانی اللہ نے آپ کو بتائی ہے وہ اللہ کے بتائی ہوئی کہانی اللہ کے الفاظ میں آپ کے منہ سے ادا ہو رہی ہے، تو آپ کے منہ میں پاکیزگی کتنی آنی چاہیے، نور کتنا آنا چاہیے، آپ کی زبان میں کتنی طہارت آنی چاہیے۔ وہ جو الفاظ آپ کے ذہن سے ٹکراتے ہیں، وہ جو الفاظ آپ کے لبوں سے ٹکراتے ہیں، وہ جو الفاظ آپ کی آنکھوں سے ٹکراتے ہیں، وہ جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، وہ جو الفاظ ایک آواز بن کر سماعتوں میں پھر واپس اندر اترتے ہیں، آپ اندازہ تو کریں رب کریم کے وہ الفاظ، ان الفاظ کو ہم نے اہمیت کتنی دی ہے، ہم نے اس سے محبت کتنی کی ہے، ہم نے اس کو سمجھا کتنا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ جو حالت ہے ہماری یہی رہنی ہے۔ بغیر عشق تقدس کے، بغیر ادب کے، بغیر تعظیم کے، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور ہم ادب نہیں کرتے اس لیے ہم بے نصیب ہیں۔ معذرت کے ساتھ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے اور قرآن سے گفتگو کیجیے، قرآن سے ہم کلامی کیجیے، قرآن سے گفتگو کیجیے، قرآن آپ سے باتیں کرے گا، قرآن آپ سے باتیں کرے گا۔ لوگوں کی باتوں میں مزہ لیتے ہو، کبھی قرآن کی باتوں کا مزہ لے کے دیکھو۔
کبھی قرآن سے ہم کلامی کر کے دیکھو، کبھی قرآن سے گفتگو تو کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔